السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محرم کے مہینے میں کی جانے والی بدعت ماتم۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، کیا یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ کیا یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ اس تعلق سے پہلے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی غم 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جا سکتا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور جو محمد علی مرزا جہلمی نیم رافضی وہ کیا کہتا ہے اس تعلق سے، آئیے سنتے ہیں۔ تو بھائیو، جہاں تک 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے، تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے، اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زار و قطار رو رہے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جبرائیل امین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی دی، اور وہ مٹی بھی بتلا دی جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، اور وہ مٹی کربلا کی مٹی تھی، جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ ایک بشری تقاضے کے تحت ہے۔ اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ مثال کے طور پر آپ کی ایک بیٹی ہے اور 3 سے 4 دن کے بعد اس کا نکاح ہونے والا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کے ذہن و دماغ میں ایک غم طاری ہو جائے گا کہ جس بیٹی کو میں نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اب 3 سے 4 دن کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو جائے گی، اور اسی بنا پر آپ کے آنکھ میں آنسو جاری ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ جب کوئی غم کی خبر سنتا ہے تو اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے، وہ رونے لگتا ہے، یہ بشری تقاضا ہے، نہ کہ یہ شریعت کا حکم۔ تو میرے بھائیو، شریعت کا کیا حکم ہے اس تعلق سے
تو اس تعلق سے ہم چند حدیثوں پر غور و فکر کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز، جس میں ہے کہ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ ام عطیہ کا ایک لڑکا وفات پا گیا۔ جب 3 دن ہوا تو ام عطیہ نے زردی منگوائی اور اپنے کپڑے پر لگا لیا اور کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات کا غم نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے۔ شوہر کا ہے 4 مہینہ 10 دن۔ زبان چاک کرنے، نوحہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو عورتیں گریبان چاک کرے، نوحہ کرے، اپنے رخساروں کو پیٹے، ایسی عورتیں اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت کے دن انہیں خارشی لباس پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیو، سوچئے کہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، رونا، پٹنا، کتنا بڑے گناہ کا کام ہے میرے بھائیو، کہ اگر آج کسی کو خارش ہو جائے تو وہ کتنا جتن کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے جسم سے یہ خارش نکل جائے، کتنا جتن کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کئی دوائیں لگاتا ہے، لیکن وہاں تو دوا بھی نہیں ہوگی، وہاں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا جو ہماری خارش کو دور کر سکے۔ تو میرے بھائیو غور کیجئے، پھر ہم محرم کے اس مہینے کو غم کا مہینہ کیسے قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جو گریبان چاک کرتی تھی، نوحہ کرتی تھی، جاہلیت کے بین کرتی تھی، بولتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مارنے کا حکم دیا، سزا دینے کا حکم دیا۔ سزا کے دوران جب اس کا چہرہ کھل گیا، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ان کا چہرہ کھل گیا ہے، تو کہا کہ اس کی کوئی حرمت نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو صبر کرنے سے روکتی ہے، یہ جو ہے تمہارا پیسہ لینے کے لیے یہ روتی ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کی کوئی حرمت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی حساب سے ہم اسے غم کا مہینہ نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اسے اللہ نے شہر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں آپ غور کیجئے کہ یہ جو ماتم ہے، یہ ماتم کب سے شروع ہوا ہے؟ جو ہمارے یہاں پر شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، یہ شروع کب سے ہوا؟ یہ غور کیجئے آپ۔ تو میرے بھائیوں، یہ شروع ہوتا ہے 352 ہجری میں، معز الدولہ کے دور میں، کہ معز الدولہ نے حکم دیا تھا کہ 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائے اور شہر و دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنے اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بالوں کو کھولے، چہروں کو نوچتی ہوئی، ماتمی لباس پہنے ہوئے، مرثیہ گاتی ہوئی سڑکوں پر نکلے۔ شیعوں نے اس رسم کو بخوشی اپنایا اور سنی حضرات خاموش رہے، کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی۔ آئندہ سال 353 ہجری میں سنیوں کو بھی اس رسم کو اپنانے کا حکم دیا گیا تھا،
اور یہ ذلت سنی حضرات برداشت نہیں کر سکے، جس کے بنا پر شیعہ اور سنیوں میں فساد برپا ہوا اور بہت بڑی خوریزی ہوئی۔ اس کو بعد میں ہر سال شیعوں نے اس رسم کو رائج رکھا۔ آج تک ہم اس کا رواج ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تاریخ اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 566 میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کی دین نہیں ہے، آج اسلام کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ میرے بھائیوں وہ عمل جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ایسا عمل جو ہے وہ مردود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نیا عمل بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لے گا، جو مومنوں کی راہ کو چھوڑ دے گا، مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پر لگا دے گا جس پر وہ متوجہ تھا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کر رکھا ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں ماتم داری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے اور زندگی میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔